بسم اللہ الرحمن الرحیم، درس نمبر 103 الثمر والحبوب۔ یہاں سے مسئلہ ہے پھلوں کا، غلے اور اناج کا۔ پھل میں یہ شرط ہے اناج وغیرہ میں کہ ایز ہوا الثمر یصفر و یحمر، کہ سرخ ہو جائے، زرد ہو جائے، پورا ہو جائے، اور دانہ وغیرہ الگ ہو جائے، اور انگور وغیرہ زیتون نہ وہ بھی کیا ہو جائے، پک جائے، جیسے وآتو حق یوم حصوادہ، منا کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر یہ جو پھل وغیرہ یا فصل ہوتی ہے نا، اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے نا کہ تسقبل کلفۃ بن کانت عطریہ، کبھی اس کو تو پانی دیا جاتا ہے نا، اس پر خرچہ نہیں آتا، زیادہ چارجز نہیں آتے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو نہروں کا پانی سے، چشمے کا پانی سے، بارش کے پانی سے ہوتے ہیں نا، اس میں عشر لیا جاتا ہے۔ اگر تکلیف کے ساتھ من اس پر خرچہ تو بین تسقى بالدلہ والثوانی، پھر اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ نصف العشر ہے، نصف العشر، ففیہا نصف العشر، جیسے دیکھیں پر حدیث میں ہے وفیما سقی بالنطح نصف العشر۔ اگر اس کیا ہو ان ایسی فصل ہو کہ جس کو یسقى الزرع یا یسقي زرعه مرة بآلة ومرة بدونها الواجب علیہ ثلاثة ارباع العشر، پھر اس میں عشر کی جو 3 ربع ہیں نا وہ دینے پڑیں گے۔ آگے مسئلہ ہے کہ تجمع انواع التمر الى بعضها، تمام انواع جو کھجور کی ایک ساتھ ملائی جائے گی اور اس کی جو زکوٰۃ دی جائے گی نا، کیونکہ جنس ہے کہ اگرچہ انواع وغیرہ میں فرق ہوتا ہے۔ اس طرح سے یجمع القمح والشعیر والسلت فی الزکاة، اس طرح سے گندم اور جودر، جو اور جو باجرے وغیرہ ہوتے ہیں، تمام اقسام جن سے روٹی بنائی جاتی ہیں، وہ بھی ایک ساتھ ملا کر زکوٰۃ نکالیں گے۔ اسی طرح تجمع انواع القطنی والفول والحمص والعدس والجلبان والترمس، لوبیا، سویابین وغیرہ، چنا دال اور تمام دالیں جو ہے پلسز، یہ سب ملا کر ایک نصاب شمار ہوتے ہیں اور ایک جنس، اس کو بھی ملا کر زکوٰۃ میں دیں گے۔ اس طرح سے زبل کل من زیتون و حب الفجل و جلجلان نصابا زکی من زیتہ، اور جو مختلف قسم کے تیل ہوتے ہیں نا، اس کے جو دانے ہوتے ہیں وہ بھی ملا کر اس طرح سے زکوٰۃ میں ادا کریں گے۔ اسی طرح انگور کی جو تمام قسمیں ہیں تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ الارز والذرہ والدخن، باجرہ، مکئی، چاول، یہ بھی ایک جنس شمار ہوتی ہے، مستقل صنف ہے۔ اگر پھر ایسا کر لے الگ الگ بھی شمار کر سکتے کہ صنف مستقل فلا تجمع الى بعضها، اگر نصاب کو نہ پہنچے تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کو پھل، اناج وغیرہ کسی اور وجہ سے مل گئے کہ اس کی ملکیت نہیں تھی کہ اسے کاشت کیا ہو، بلکہ ہیبے کی وجہ سے یا خرید کر یا میراث کی وجہ سے، اگر یہ چیز اس کو مل گئی تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔